اس میں میرے خیال میں کوئی اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ ہمارے 5 جوان قیمتی جانیں، مطلب یہ بولنا آسان ہے، جن پہ گزری ہے، جو لواحقین یا جمع ہے، جن کے بچے گئے ہیں، انہی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور کتنی تکلیف ان کو ہے۔ کہ ٹھیک ہے، ہم جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، لیکن گزرتی جس پہ ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ حبیب نے بھی کہا کہ یہ اتفاق سے ایسا واقعہ ہوا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تو اس دن تو میں اسپتال تک پہنچ گیا تھا۔ اس شام کو جب میں اسپتال سے نکل آیا تو مجھے پتہ چلا 2 ہمارے بھائی جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، لیکن میں رات کو کہیں اور پہنچ گیا، دوسرے دن صبح ان کا جنازہ تھا۔ تو اس طرح ان دنوں میں تھوڑی اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہی ہے قانون سازی ہونی تھی، وہاں بھی جانا پڑا۔ تو میں نے کہا کہ پھر ہم ایک ساتھ بیٹھ کے پھر ایک پہ جائیں دوسرے پہ نہ جائیں تو اچھا نہیں لگتا، ہم ایک ساتھ بیٹھ کے 5 کے لیے دعا خیر بھی کر لیں گے اور آپس میں اپنے دکھ حال کو ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کر لیں گے۔ اسی لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے تھے۔ تو پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ میں ان موقعوں پہ آپ کے درمیان نہیں حاضر ہو سکا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا، جنازے میں یا سوئم میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کبھی بھی آپ سے دور تھا۔ علی با، قاسم، یہ سارے دوست میرے ہر وقت رابطے میں تھے، اور سب سے زیادہ ہم لوگ اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ ہمارے جو قیمتی جانیں اس سے پہلے بھی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی جو الرحیم کمپنی تھی میرا خیال میں، اس میں بھی ہمارے بچے جو ہے وہ اس طرح ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی لیکن ہم نے کوشش کی کہ اس واقعے کو تھوڑا سا حقیقی معنوں میں ان کو انصاف دلا سکے، لیکن جلد بازی کی وجہ سے شاید پھر ہم ایک آدھ کو ہی کمپنسیٹ اچھی طرح کرا پائے۔ محمد صدیق جونیجو کا بیٹا ہے، وہ ہمارا بھائی بھی، بچہ بھی، رشتہ دار بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا، باقیوں پہ بھی ہمیں گلہ نہیں ہے، ان کے اپنے بھی مسائل ہیں، مجبوریاں ہیں۔ اصل میں یہ جو کمپنیاں ہیں یہاں پہ، ظاہر ہے ہم حالات جانتے ہیں، ہمارے بچے جو ہے یہاں 12,000 15,000 18,000 میں کام کرنے چلے جاتے ہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، لیکن ان کمپنیوں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے اس میں۔ دیکھیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن کیا انہوں نے اپنے فرائض پورے کیے؟ کیا انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی؟ کیا ان کے پاس ایسے انتظامات موجود ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو؟ یہ تمام چیزیں، کسی کو آپ موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہو اور اس کو مطلب پانی میں پھینک دو، اس کو تیرنا نہیں آتا اور اس کو آپ نے ٹیوب بھی نہیں دیا، یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو پھر ہم نے بیٹھے ہوئے ہیں ایس ایچ او صاحب آپ کے، انہوں نے اپنی طرف سے کے پی ٹی کے مدعیت میں شاید محکمہ درج کرانے کی کوشش کی تھی، وہ اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرا رہے تھے کے پی ٹی اور یہ آئل والے۔ تو ہم نے پھر ان سے بات کی کہ ہم نے کہا نہیں، جب مدعی کے وارثین ہیں، جو لواحقین ہیں، جو گزر گئے ہیں، تو جب نقصان جس کا ہوا وہ رپورٹ درج کرائے گا، یا اس میں کے پی ٹی اور آئل کمپنی کا کیا؟ وہ تو اس کو ایک واقعہ درج کرا رہے تھے کہ یہاں یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا کچھ چیزیں پھر ہر انسان کے اسٹیپ سے، بس سے باہر ہوتی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ملک صاحب، عادل صاحب کا بھی، کہ انہوں نے مجھے کہا کہ سر میں یہ شاید نہیں کر سکوں، آپ اوپر بات کر لیں، لیکن میرے تک تو یہ کہ میں ان کی مدعیت میں درج کروں۔ پھر میں نے ڈی آئی جی صاحب سے بات کی اور ان کو اس بات پہ راضی کیا کہ نہیں، ہم کسی اور کی مدعیت میں مقدمہ درج نہیں ہونے دیں گے، ہمارے پاس اپنے لواحقین موجود ہیں، جن کے بچے گئے تو وہ کیس کے مدعی ہوں گے، تاکہ کل اگر وہ مدعی ہوتا ہے اور نکل جاتا ہے، ساز باز کر لیتا ہے، تو ہم کس کو پکڑیں گے؟ تو پھر ہم نے مرحوم کے ایک بھائی کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کرایا، جو پہلے 2 افراد کا تھا اور بعد میں آج وہ 5 افراد کا بن چکا ہے، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ فریق بنائے ہیں، وہ کوئی ناجائز فریق نہیں ہے۔ اس میں جو ان کو کام پہ لے گئے تھے، بومبل کمپنی ہے، وہ بھی ہماری فریق ہے، ہمارا دعویٰ اس پہ بھی ہے، ہمارا دعویٰ پی ایس او پہ بھی ہے جس کی لائن پہ یہ کام کر رہے تھے، اور ہمارا دعویٰ شیل پہ بھی ہے کہ جس کی حدود میں یہ کام کر رہے تھے اور وہاں کسی اسپارکنگ کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ تینوں کمپنیوں پر ہمارا دعویٰ ہے، اور آپ کے بیانات بھی لواحقین کے ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور اس پر ہم تفتیش، یہ
کوئی بھی کسی طرح ذہن میں نہ لائے کہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے گی. نہیں, ہر آدمی وقت کا انتظار کر رہا ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی پازیٹیو یا بڑا کانٹیکٹ ہم سے نہیں کیا ہے, اوپن آ کر ہم سے کوئی بات نہیں کی ہے. ہم جب تک اپنی قانونی کارروائی تیز کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے 5 جانے ہیں, جواب دینا ہے ان کو. تو آپ صبر کریں, صبر کریں. ہم اپنے بچوں کا خون اس طرح چاہتے ہیں کہ رائے گاہ نہ جائے اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. جو پہلے ہوا تھا الرحیم کے بعد, اس کے بعد کافی ہم نے جو ایک احمد کے بھائی کی وجہ سے ان پہ سختی کی تھی تو کافی چیزیں بہتر ہوئی تھی. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم اتنی بھی ان پہ سختی نہ کر دیں کہ پھر وہ ہمارے بچوں کو رکھنا ہی چھوڑ دے, ڈر جائے. تو ان بٹوین دا لائن, دونوں راستوں کے بیچ میں ہمیں چلنا ہوگا, اور جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کے مشورے سے, صلاح سے ہوگا. اور دوست جیسے حبیب ہے, قاسم ہے, محبوب ہے, محبوب شاہ صاحب ہیں, باقی اور دوست سارے جو ایکٹیو رہتے ہیں یہ ہر وقت ہمارے رابطے میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہیں نہیں جائیں گے, ان کو اپنی جگہ پر لا کر کھڑا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسے نقصانات سے بھی بچیں, اور جو قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کو بہتر سے بہتر کمپنسیٹ کرا سکیں. میں بیٹھنے سے پہلے عادل صاحب سے گزارش کروں گا کہ واٹ از دا اسٹیج آف دس کیس, تھوڑا سا آپ کو یہ ایکسپلین کر دیں تاکہ آپ کے ذہن میں جو معلومات جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں. عادل صاحب.